الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آئیے یوزر، ہم جو ہے شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آئیے اے اللہ کے پیارے کلام، تو ہماری رہنمائی فرما کہ شب قدر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اس میں ہمیں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پارہ 30 یہ آخری پارہ ہے قرآن شریف کے ترتیب کے لحاظ سے۔ اما سپارہ 30واں اما سپارہ سورۃ القدر مکیہ ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے 97ویں سورت ہے، سورۃ المکیہ ہے، اور 25ویں آیت ہے۔ تو یہ آپ نکال لیں، قرآن مجید میں سورۃ القدر کے نام سے ہے اس کو۔ اور کوئی بھول چک ہو جائے تو کوئی آیت وغیرہ بتانے میں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور مجھے میری کوئی غلطی پائیں کبھی بھی۔ اتنے سارے آپ سننے والے اور بھی بیان سنیں اور مزید سنیں گے تو میری فوراً اصلاح فرمائیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کمنٹ کے اندر وہ اس کو دوسرے بیان میں اس کو درست کر دوں گی، بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کو سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیں اس میں فجر کا بھی نام آ رہا ہے، لیل مانے رات، فجر مانے صبح، و خیر مانے بھلائی، الف شہر یعنی 1000 مہینے۔ اس طرح اس میں آئیے ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب دیکھو اس میں ہمیں فرما رہا ہے اس رب کی رات کے بارے میں، اور اس رات میں قرآن مجید اترا شب قدر میں۔ ویسے تو دیکھیں جبرائیل امین 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لاتے رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر مابعوث کیے گئے، آپ پر وحی کا سلسلہ ہوا۔ پھر 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا کو جو ہے الوداع کیا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو 23 سال کے عرصے میں جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا لاتے رہے۔ جب بھی کوئی صحابی کی کوئی بات ہوتی، جیسے سرما بن قیس کا جو ہم نے پچھلے اس میں سنا تھا رمضان کے بیان میں، کہ سرما بن قیس ایک محنتی صحابی تھے، اور وہ سو گئے تھے پہلے جو ہے رات میں سونے کے بعد اٹھ کر کھانا پینا جائز نہیں تھا، جس طرح بھی ہم اٹھتے ہیں رات میں سحری میں اور کھاتے پیتے ہیں نا اٹھ کر نیند پہ، تو پہلے اگر نیند لے لیتے تھے رات میں جاگتے جاگتے جو کھانا کھا لو۔ تو سرما بن قیس کے بارے میں نے بتایا سارا واقعہ۔ تو وہ محنتی صحابی تھے، انہوں کو آنکھ لگ گئی، کھانا تیار ہو رہا تھا، تو ان کو روزہ رکھ لیا، ظاہر ہے بھوکے پیاسے تھے، محنت کر کے آئے تھے لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر۔ پھر ان کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کی جو ہے شان کے اندر پھر یہ سرما بن قیس کے شان میں آیت نازل ہوئی کہ پوری رات میں اب سو جاگو، کھا سکتے ہو، کب تک؟ فجر تک، صبح صادق تک۔ تو یہ کبھی کس صحابی کے حق میں نازل ہوتی، کبھی کس امیہ بن خلف جو ایک بد خلق تھا اور یہ کافر تھا امیہ بن خلف، تو یہ اس کے کبھی حق میں نازل ہوتی، کبھی ابو لہب کے سورہ تبت یدا، پورے ابو لہب کے جو ہے اس کے جو کارنامے تھے اس پر نازل ہوئی۔ ابو لہب اس کی بیوی کے جو بغض رکھتے تھے آقا علیہ السلام، تو کبھی کوئی آیت نازل ہوتی، کبھی کسی کی شان میں ہوتی، تو کبھی کسی وعید میں، کبھی کسی کے عذاب میں ہوتی تھی۔ تو یہ 23 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پورا تھوڑا تھوڑا قرآن ہے، اور شب قدر میں پورا یک بارگی قرآن نازل کر دیا گیا۔ جبرائیل پورا قرآن اس رات میں لے کر آ گئے۔ تو شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے،
کیوں چھپائے گئے؟ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بتا دیا گیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے ایک مسجد میں کہ بھئی صحابہ کرام کو خبر کرے کہ فلاں رات لیلۃ القدر شب قدر ہے، تو وہاں کسی دو شخص کو لڑتے ہوئے دیکھا، کسی بات پہ جھگڑا کرتے ہوئے، تو پھر اس کا تعین جو تھا نا وہ اٹھا لیا گیا کہ جب یہ لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں تو اب ان کو یہ اتنی مبارک رات جو 1000 مہینے کی سے بھی افضل ہے، 1000 مہینے کی، یعنی جو 1000 مہینے میں عبادت کریں، 1000 مہینے کی راہ میں تو 1000 مہینے ملیں گے بھی نہیں۔ اب دیکھ لیں 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے اندر، 1000 مہینے تو شاید ہی کسی کو ملیں گے اس وقت، تو 1000 مہینے کی عبادت کی راتوں سے افضل ہے۔ تو پھر اس کا تعین اٹھا لیا گیا کہ اب یہ تلاش کرتے رہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے خبر ہونے والی تھی، لیکن آپ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ ہوتی تھی، ابھی بھی بعض علماء کرام اہل اللہ پہچان لیتے اس رات کو۔ جبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا جو ہے مسجد نبوی میں، اور حضرت عائشہ کی جو ہے کھڑکی کھلتی تھی، وہاں سے دروازہ بھی نکلتا تھا، وہ وہیں سے چلے جاتے تھے مسجد نبوی میں۔ تو پھر فرمایا کہ عائشہ نا وہ سر دھلواتے تھے اپنا، اور ان سے جو کچھ لینا دینا ہوتا تھا وہاں سے لے لیتے تھے۔ عائشہ میں دوبارہ متفق ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے 10 عشرے میں اس کو لیلۃ القدر کو نہیں پایا، پھر آخر درمیانی عشرے کا آپ نے کرا 11ویں روزے سے جو ہے 10ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کا، پھر فرمایا نہیں پایا میں نے لیلۃ القدر، پھر آخری عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر فرمایا میں نے اس کو پا لیا، اس آخری عشرے میں ہے، تو فرمایا اس میں تلاش کرو۔ تو یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا نا کہ، لیکن ان کو یہ منع کر دیا گیا کہ آپ بتائیں گے نہیں اپنی امت کو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ تھا، لیکن ان دو اشخاص کے لڑنے کی وجہ سے، جھگڑنے کی وجہ سے ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان پہ ظاہر نہیں کرو گے، اب ان کو جستجو کرنے دو، یہ اتنا بڑا انعام اکرام ہے، اب یہ تو یہ دیکھیں ایک تو لڑائی سے پتہ چلا کہ لڑنا بری بات ہے، لڑائی کا فتنہ ہوا کہ وہاں سے برکت، خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، بات پہ مسئلے مسائل ہوں، تو اس گھر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ میرے اپنے بھی تجربے ہیں، دیکھے ہوئے بھی ہیں میں نے کہ واقعی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو پیاری میری یوزروں جو بھی بہن بھائی سن رہے ہیں، لڑائی جھگڑے نہ کرو، امن سے رو، پیار محبت سے رو، ایک غصے میں تو ایک خاموش ہو جاؤ، ایک لڑائی کر رہا ہے تو دوسرا اپنی غلطی تسلیم کر لو، تو اس طرح گھر امن کا گہوارہ بنے گا، گھریلو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، میرے جتنے بھی گھر ہیں سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، اور لڑائی جھگڑوں سے، گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بچائے۔ تو ہم نے اس میں سنا، ہم نے ترجمہ سنا اس کا، ہم نے اس کی آیت مبارکہ سنی، اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دوسرا پارٹ آئے گا شب قدر کا، تو انشاءاللہ وہ دوسرا پارٹ میں نازل بتا دوں گی آپ کو، یا چلیں ہم اسی میں بتا دیتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے ہمارا کہ شب قدر کو رات جاگنے میں گزارو اور اس کی تلاش کرو، اس کی جستجو کرو۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں، جمہور علماء کرام 27ویں شب ہے رمضان کی، اچھا بعض کہتے ہیں کہ چینج ہوتی رہتی، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، بعض لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہے اس کو کہتے ہیں اس کے شب قدر کو، بعض کہتے ہیں پورے مہینے میں گھومتی ہے، بعض کہتے ہیں پورے سال میں۔ تو آپ اس کی، تاکہ آپ اس کو جستجو کرو، اس کو تلاش کرو، اگر کم از کم روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، تو سمجھو آپ نے شب قدر کی فضیلت کو پا لیا۔ اور ایک دعا ہے جو میں نے ابھی پچھلے بھی بتائی ہے کہ اگر جو اس دعا کو رات کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ الحمدللہ اس ناچیز کا کئی سالوں سے، یہ 20-22 سال سے معمول ہے تقریباً اس دعا کو پڑھنے کا، مغرب ہوتے کے ساتھ ہی، مغرب کی نماز میں ہی یہ دعا میں پڑھ لیتی ہوں۔ اور ہمارے جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، مدنی چینل ہے ہمارے اسلامی بہنوں کے اجتماع، وہاں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ بھی اس کو یاد کر لیں، پڑھ لیا اگر ابھی دیکھیں میں پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اس دعا کو پڑھو۔ اور میں اس طرح پڑھتی ہوں، جلدی پڑھتی ہوں نا، میرے تو زبان پہ 20-22 سال سے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، وہ میں اس طرح پڑھ لیتی ہوں۔ اب آپ جس طرح پڑھیں، 1 منٹ لگے گا اس 3 دعا کو رات میں 3، چلو عشاء کے بعد پڑھ لیں، 2 بجے پڑھ لیں، جب یاد آئے جب پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ اس رات کی فضیلت کو، برکت کو پا لیں گے۔ اور اس میں عبادت کریں، اس میں کثرت سے نوافل آتے ہیں، نوافل پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ اب بعض لوگ رات کو جاگتے ہیں، لیکن کیا وہ کہتے ہیں ہم نے پوری رات جاگی، بھائی کیا کیا؟ صحیح سے نہ کوئی 1 سپارہ پڑھتے ہیں قرآن کا، نہ کوئی صحیح سے 4-8 رکعت نفل پر نماز پڑھتے ہیں، بعض تو تراویح بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کیا رات جاگی آپ نے؟
ہاں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کھانے کھاتے رہے، سحریاں کھاتے رہے، افطاریاں کرتے رہے، اور وہ بولتے رات جاگی۔ یہ جاگنا نہیں ہوگا۔ یہ رات تو گدھا بھی جاگتا ہے، کتا بھی جاگتا ہے، یہ رات تو کتے بلے بھی جاگتے ہیں، اس طرح کی راتیں۔ یہ جاگنا نہیں ہوا، جاگ کر عبادت کرنا ہوا۔ مثلاً اس میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کی خیر و برکتیں لیں۔ یہ جو ہے 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے، افضل ہے، اس کا اجر و ثواب، تو اس کو گنوائیں نہیں۔ ابھی بھی دیکھیں، آج کل ہمارے ملک آج جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر 25ویں شب ہوگی، اور ہمارے کل 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں، کچھ ابھی آئیں گی۔ ابھی جب میں بیان کر رہی ہوں، آج یہاں پر 24واں رمضان ہے۔ اب دیکھو 1-2 دن میں ابھی اپلوڈ ہوتا ہے آپ کے پاس، اس لیے میں نے پورا لمبا کر لیا اس بیان کو، تاکہ یہ ابھی اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کو پھر یہ آپ تک پہنچنے میں ٹائم لگا، پھر کب آپ کو اپنا وہ یوٹیوب کھولتے ہیں، کب آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، توفیق دے۔ میں آپ کے لیے لگی ہوں، اللہ نے مجھے بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، تو میں اس عمر میں 60 سال کی عمر میں، طبیعت میری ٹھیک نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے لگی رہوں کہ آپ کسی طرح بھی علم دین حاصل کریں، خاص کر یہ جو ہے میرے یوٹیوب چینل کے لنک کو، میرے ویڈیوز جو بھی ہے وائس ویڈیوز کو آگے پہنچائیں، کفاروں کے ملک میں پہنچائیں، دشمنوں کے ملک میں پہنچائیں، یہود و نصارہ کے ملکوں میں پہنچائیں، تاکہ ہندوؤں کے ہندوستان میں پہنچائیں، تاکہ علم دین پہ ملے ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ ہو سکتا ہے کوئی سنے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم کی توفیق دے دے، علم اسلام کی توفیق دے دے، وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ تو پھر میرے لیے تو سعادت کی بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک نے بھی اگر میرے ذریعے اسلام قبول کر لیا، یہ یہود و نصارہ نے، ہندوؤں نے، اتنے سارے غیر مذہب ہیں، اسلام یہ دین حق ہے، اس وقت اسی کا بول بالا ہوگا، اسی پر خاتمہ ہوگا، اس کے بعد کوئی اور مذہب نہیں آئے گا، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ امت محمدیہ میں شمار ہوں گے، وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، عیسائیت کی نہیں کریں گے، وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دین کی تبلیغ کریں گے۔ امام مہدی آئیں گے، وہ بھی اسی کی تبلیغ کریں گے۔ سب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہیں، تو آپ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بسا لو، اور اس رات کو غفلت میں میری پیاری بہنوں نہیں گنوانا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، جتنا جیسے ہی آپ کے پاس آ جائے، اپلوڈ ہو جائے، بس اس کو شیئر کرنے میں لگ جاؤ، فارورڈ کرنے میں لگ جاؤ، سبسکرائب کرو، اور پھر جلدی جلدی جتنے آپ کے پاس گروپ میں نمبر ہیں، واٹس ایپ پہ نمبر ہیں، آپ کے فرینڈ سرکل ہے، آپ کے جتنے آپ کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کے سب میں آپ شیئر کر دو۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے دل سے دعا نکل رہی، جو خاص کر باہر کے ملکوں کے اندر اس کو پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ خصوصی نظر کرم کرے، اور اس رات کی برکتیں کا حصہ، چاہے وہ جتنی بھی رات جائے اللہ تو اس کو اس رات کا حصہ عطا فرما دے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالی۔